بچوں کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو ہم پیار تو دیں لیکن لاڈ نہ اٹھائیں۔ لاڈ اٹھانے میں اور پیار کرنے میں فرق ہے۔ پیار کرنا یہ ہے کہ آپ ان سے نرمی سے گفتگو کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، ان پر اعتماد کریں، ان کو آپ جتنی ان کی کھانے پینے کی نیڈز ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کی تعلیمی ضروریات ان کا خیال رکھیں۔ لیکن لاڈ اٹھانا یہ بچے کی شخصیت کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور بچے کی شخصیت سازی میں بہت ہی بڑا بیریئر اور بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ بچے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک ناکام لوگ اور ناکام بندہ بن کر سب کے سامنے آتے ہیں۔ اب لاڈ اٹھانے میں کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز لاڈ اٹھانے میں 3 چیزیں ہیں بنیادی، لیکن پہلی چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے بے جا طرفداری کرنا۔ آپ کے بچے کی غلطی ہے یا آپ کے بچے کی غلطی نہیں ہے، آپ ہمیشہ اگر اسی کی سائیڈ لیتے ہیں اور دوسرے کو برا سمجھتے ہیں اور برا کہتے ہیں اور اسی کو ہمیشہ ڈانٹ پٹتی ہے تو آپ اپنے بچے کو پیار نہیں کر رہے، لاڈ اٹھا رہے ہیں، جو کہ بچے میں منفی رجحان اور نیگیٹو شخصیت کو پروان چڑھائے گا۔ لہٰذا آپ نے اپنے بچے کا لاڈ اس طرح نہیں اٹھانا۔ اب یہ لاڈ اٹھانا کئی سارے رشتوں میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے اپنے بچوں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ سب سے چھوٹا بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے یا سب سے بڑا سب سے پیارا لگتا ہے یا کوئی بھی بیچ کا۔ اب ہم 2 کی لڑائی ہوئی، ہم ہمیشہ ایک ہی کو ڈانٹتے ہیں تو بچہ احتجاج کرتا ہے، کہتا ہے بابا آپ ہمیشہ مجھے ہی ڈانٹتے ہیں۔ آپ دیکھیں غلطی اس کی ہے، اس کو نہیں سمجھاتے۔ اب آپ نے اگر اس کو دوسرے کو نہیں سمجھایا تو اس کے اندر منفی جذبات پیدا ہوں گے کہ میرے والد میری طرفداری نہیں کرتے، اس کی طرفداری کرتے ہیں اور بے جا طرفداری کرتے ہیں۔ اس کی شخصیت کو بھی آپ نے خراب کر دیا اور اس بچے کی شخصیت کو بھی آپ نے متاثر کر دیا۔ یہ بھی نیگیٹو چلا گیا، یہ کمتری میں چلا گیا، یہ احساس کمتری میں چلا گیا، وہ احساس برتری میں چلا گیا، دونوں کا آپ نے نقصان کر دیا۔ لہذا عدل اور انصاف قائم کرنا اور بے جا طرفداری نہ کرنا دونوں کے لیے اشد ضروری ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ 2 بچوں نے کام نہیں کیا ہوم ورک کا، لیکن آپ ایک کو ڈانٹ رہے ہیں، بس تم ہوم ورک نہیں کرتے ہو، تم نکمے ہو اور تمہیں ہوم ورک کرنا چاہیے، تمہیں ہر وقت پڑھائی سے جان چھڑانے کی فکر پڑی ہوتی ہے اور تم ہمیشہ کھیل میں ہی لگے رہتے ہو، موبائل کی جان کو ہر وقت میں چمٹے رہتے ہو۔ اگر ایک کو کہہ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ دوسرا بھی تو ایسے کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو طرفداری کرتے ہیں، اس کی بے جا، اس کی بات چھوڑو، اس کو رہنے دو، وہ تو اچھا بچہ ہے، وہ کور کر لے گا، تو آپ اس کی بھی شخصیت کو متاثر کر رہے ہیں، آپ اس بچے کی شخصیت کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ لہذا یہ بات یاد رکھنے کی ہے، بے جا طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اپنے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، بچے اکٹھے کھیل رہے ہیں، چچا تایا کے ہیں، اب ہمیشہ والد اور والدہ اپنے بچے ہی کی طرفداری کر رہے ہیں، چاہے اس کا جو قصور ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کسی بچے کو مارا ہے تو اگر اس نے شکایت لگائی کہ جی چچی جان جو ہے مجھے فلان آپ کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، تو یہ جواب میں کہتی ہے پہلے تم نے مارا ہوگا، پہلے تم نے کچھ کہا ہوگا، ویسے تو کوئی نہیں مارتا، اور میرا بچہ یہ تو ویسے مار ہی نہیں سکتا، قصور تمہارا ہی ہوگا۔ بغیر دوسرے کو سنے، بغیر اپنے بچے سے پوچھے، بغیر حالات کا اچھے طریقے سے تجزیہ کیے ہم نے خود ہی فیصلہ صادر فرما دیا کہ غلطی تو ہمیشہ دوسرے کے بچے کی ہوگی، اس کی شخصیت بھی متاثر، اور ہم یہ لاڈ اٹھا رہے ہیں اپنے بچے کی شخصیت کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ ایسے ہی محلے میں بھی ہوتا ہے، شکایت آ گئی آپ کے محلے سے بچے کی کہ بچے نے فلاں بچے کو مارا ہے یا فلاں بچے کا کھلونا توڑ دیا یا فلاں جگہ پر فٹ بال مار دی، شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اپنے بچے کی غلطی اور پوری کی پوری طرفداری اس کی کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، تو آپ یہ نقصان کر رہے ہیں اپنے بچے کا۔ ہاں، اگر بچہ حق پر ہے تو پھر اس کی طرفداری کریں، اور اگر بچے کا قصور ہے تو پھر اس کو سمجھائیں، اس کو اپنے بہتر انداز سے اچھا رویہ رکھ کر۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کے سامنے اس کو ڈانٹیں یا سب کے سامنے سمجھانا شروع کر دیں، آپ اس کو الگ ہو کر سمجھائیں، وہ بچہ آپ کی بات کو مانے گا، سمجھے گا، اور یہی اس کی تربیت ہو رہی ہوگی، اس کی اچھی شخصیت سازی ہو رہی ہوگی۔
اس لیے اپنے بچوں کی بے جا طرفداری نہ کریں۔ ایک بات، ہمارے قریبی محلے میں دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، اور جب پنچایت کے لیے اس کے گھر گئے اور جا کر شکایت لگائی تو اس کا بڑا بھائی نکلا، چھوٹے نے اس نے کہا جی آپ کے چھوٹے بھائی نے مجھے جو ہے یہ مارا ہے، پیٹا ہے۔ اس نے سیدھا جواب یہ دیا، میں تو وہ بات مانوں گا جو میرا بھائی کہے گا، تمہاری بات کو ماننے کے لیے میں ہرگز تیار نہیں ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہوگے، تم جھوٹے ہوگے۔ اور اصل میں قصور اسی کا تھا۔ بعد میں جب وہ بڑا ہوا بچہ تو اس کی عادت پختہ ہو چکی تھی، پھر وہ اپنے ہی بڑے بھائی سے لڑا کرتا تھا اور انہی کے آپس میں اختلافات شدید ہو گئے۔ تو شخصیت سازی تو بچپن میں ہوا کرتی ہے، لہذا کسی بھی والد اور والدہ کو یہ نہیں چاہیے اپنے بچے کی بے جا طرفداری کریں۔ بے جا طرفداری کرنا چھوڑ دیں، آپ لاڈ اٹھانا چھوڑ دیں گے، اس بچے کی اچھی تربیت ہونا شروع ہو جائے گی۔